زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستان محترم، پچھلی ویڈیو میں کیا جانے والا سوال کہ سورہ شفا قرآن کی کون سی سورت کو کہتے ہیں، اور اس کا صحیح جواب تھا آپشن ڈی یعنی سورہ فاتحہ کو، اور صحیح جواب دینے والے لوگوں کے نام یہ رہے: ارحم اقبال، عمران اتاری، شازیہ اشرفی، عریشہ خان، انجی سیفی، عبدالرحمن، امیر بانو، محمد فرقان، سلیم خان، محمد اویس، کونین، شاداب قادری، محمد ناظم، محمد پرویز، نیاز وارث، عاقب خان، حافظ فیض اشرفی۔ چلیے پروگرام شروع کرتے ہیں، اور یہ رہا آپ کا پہلا سوال: ابلیس کو زمین پر کس دن اتارا گیا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے جمعرات کے دن، بی منگل کے دن، سی جمعے کے دن، یا ڈی اتوار کے دن۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن بی، منگل کے دن ابلیس کو روئے زمین پر اتارا گیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: ملک الموت کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس دن سونپی گئی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے اتوار کے دن، بی پیر کے دن، سی منگل کے دن، یا ڈی جمعرات کے دن۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی، منگل کے دن ملک الموت علیہ السلام کو بندگان خدا کی جانیں قبض کرنے پر مقرر کیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: جمعے کا نام سب سے پہلے جمعہ کس نے رکھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حضرت عمر فاروق اعظم نے، بی حضرت ابو بکر صدیق نے، سی کعب بن لوئی نے، یا ڈی حضرت مولا علی نے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، جمعے کا قدیم نام عروبہ ہے، سب سے پہلے اس دن کا نام جمعہ کعب بن لوئی نے رکھا۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے کسی حادثے کی وجہ سے، بی خوشی کے دن کی وجہ سے، سی لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، یا ڈی یہ تینوں صحیح ہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، جمعہ اس دن کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ خزائن العرفان پارہ 28 سورہ جمعہ۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال: کافر سے دوستی کرنا کیسا ہے؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے حرام ہے، بی مکروہ ہے، سی جائز ہے، یا ڈی ناجائز ہے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی یعنی ناجائز ہے۔ فرمان الہی ہے: وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ آیت کے ظاہری معنی یہ ہے کہ کفار اور بدکار مسلمانوں سے باہم میل ملاپ نہ رکھو۔ حضرت نیشا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں رقم تراز ہیں۔ محققین کا قول ہے جس رکون سے منع کیا گیا ہے وہ ہے کفار کے کفر کو اچھا سمجھنا، ان کے طریقہ کار کو خوب جاننا اور دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا، اور گمراہی کے کاموں میں ان کا شریک کار بننا۔ ہاں اگر ان کے مظالم کے سدباب اور نفع اندوزی کی وجہ سے ان سے میل ملاپ بڑھاتا ہے تو
اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ طلب معاش کے لیے ان سے میل ملاپ کی رخصت ہے، مگر تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بالکل علیحدگی کی جائے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بندے کی مشکلات میں اسے کافی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام نیشا پوری کا قول بالکل صحیح ہے۔ آج کے دور میں تو خصوصی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ ان سے تعلقات نہ رکھے جائیں، کیونکہ نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا اس دھوکے اور فریب کاری کے دور میں ناممکن ہے، اور جبکہ ان کا ظلم اس انداز پر آ گیا ہے کہ ان سے باہم تعلق ہلاکت میں ڈال سکتا ہے، تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو ان ظالموں اور سرکشوں سے زبردست محبت کرتا ہے، ان کی شراب نوشی اور حرام کاری کی محافل میں شریک ہوتا ہے، اور ان کے تقاضے دوستی کو پورا کرتا ہے، اور ان کے طرز معاشرت میں گھل مل جاتا ہے، ان کا سا لباس پہن کر خوش ہوتا ہے، اور ان کی ظاہری اور فانی رونق کو بہتر سمجھتا ہے، اور ان کی معاشی خوشحالی پر رشک کرتا ہے، حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سب چیزیں ایک دانے سے بھی حقیر اور مچھر کے پر سے بھی زیادہ بے وقار ہیں۔ یہ جائے کہ انسان کی دل کی گہرائیوں سے انہیں چاہنے لگے، چاہنے والا اور جسے چاہا گیا ہے دونوں بے وقار ہیں۔ فرمان نبوی ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تم یہ دیکھو کہ تمہارا دوست کون ہے۔ منقول ہے کہ اچھے ساتھی کی مثال عطار جیسی ہے، اگر وہ عطر نہیں دے گا لیکن تم عطر کی خوشبو سے محروم نہیں رہو گے، اور ہر برے ساتھی کی مثال لوہار کی طرح ہے، اگرچہ وہ تجھے نہیں جلائے گا مگر اس کی دھونکی کا دھواں تم تک ضرور پہنچے گا، اور کپڑوں کو کثیف کر دے گا اور تنفس کو بھی گزند پہنچائے گا۔ فرمان الہی ہے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اپنے اور مددگار بنا لیے ہیں، مکڑی کے گھر کسی مثل ہے جو بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ فرمان نبی ہے جس نے کسی دولت مند کی آس کی دولت کی وجہ سے تعظیم کی، اس کا 2 حصے ایمان ضائع ہو گیا۔ فرمان نبی ہے جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اور عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، یعنی ہم قیامت کے دن میدان میں تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مفسرین کرام کا امام کے تعین میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا امام سے مراد نامہ اعمال لیتے ہیں، چنانچہ فرمان الہی ہے فمن اوتی کتابہ بیمینی، اور جس شخص کو دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی جائے گی۔ اور حضرت زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ امام سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اور لوگوں کو اے توریت والو، اے انجیل والو، اے قرآن والو کہہ کر کے بلایا جائے گا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ امام سے مراد نبی ہیں، لوگوں کو یوں بلایا جائے گا اے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنے والو آؤ، اے موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے آؤ، اے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے آؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ امام سے مراد امام عصر ہے، جس کے روکنے سے وہ رک جاتے تھے اور جس کے حکم پر وہ عمل کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ہر خائن کو جھنڈا دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی خیانت کا جھنڈا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا لوگوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اس کے جسم کو 60 ہاتھ لمبا کر کے اس کے سر پر چمکدار موتیوں کا تاج رکھا جائے گا
اس کا چہرہ انتہائی روشن ہوگا۔ پھر وہ اپنے دوستوں کی طرف جائے گا جو اسے دور سے دیکھ کر کہیں گے اس کے مرتبے میں اضافہ فرمایا اور ہمیں بھی ایسا ہی مقام عنایت فرمایا۔ جب وہ ان کے پاس آئے گا تو کہے گا خوشخبری ہو، تم میں سے ہر ایک کو یہی مقام ملے گا، اور کافر کا منہ کالا کر کے اس کا قد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر 60 ہاتھ کر دیا جائے گا اور اسے ظلمت کا تاج پہنایا جائے گا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے گا، وہ اسے دیکھ کر کہیں گے اے اللہ ہم اس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں اور ہمیں ایسے انجام سے بچا۔ وہ ان کے پاس آئے گا تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ اسے رسوا کر۔ تب کافر کہے گا اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین زلزلے سے ہلائی جائے گی اور وہ اپنے بوجھ نکال ڈالے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زمین نیچے سے ہلے گی اور اس کے پیٹ میں جتنے مردے اور دفینے ہیں سب کو باہر نکال دے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبر بیان کرے گی، اور فرمایا جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہر مرد اور ہر عورت کے ہر اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پشت پر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر گناہ کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تمہاری ماں ہے، اور جو شخص بھی اس پر کوئی عمل کرتا ہے وہ اس کی قیامت کے دن خبر دے گی۔ اور یہ رہا آپ کا آخری سوال، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے اے قرآن، بی زبور، سی انجیل یا ڈی توریت۔ دوستو اس کا جواب آپ کو کمنٹ باکس میں جا کر کے دینا ہے۔ جو صحیح جواب دیں گے اگلی ویڈیو میں لوگوں کے نام بولے جائیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔